نماز جنازہ تو بعد پھر دفن کی نوبت آتی، مگر اتنے کچھ مسائل ایسے بھی ایک تو ہے بھی لوگ جڑے نا اپنے مسلک سے بھی نہیں رہتے۔ ہوں سارے سامنے ہیرا مسجد ہے، اتنے انہوں نے کیا جنازہ باہر رکھ لیں گے، تھڑا جا بنایا محراب تو باہر، بچوں کی رات اندر نماز جنازہ پڑھ۔ وہ کہڑا حنفی مذہب ہے؟ حنفی مذہب جب جنازے کو مسجد کے نیڑے بھی نہیں لاؤنا، تسی کہڑی گل کر مقتدی کھڑے ہو گیا تد ناجائز ہے، جنازہ اندر آ گیا تد ناجائز ہے۔ اور اگر جنازہ باہر رکھیا سارے مقتدی اندر، تین ہی صورتاں جنازہ اندر ہے مقتدی باہر کھڑے، یا جنازہ باہر ہے مقتدی اندر ہے، یا دونوں اندر، تین صورتوں تو کوئی شے حنفی مذہب جائز نہیں۔ حنفی بننا تو تے رہو، وہ آندے اللہ کے رسول نے آکھا جنہیں مسجد نماز جنازہ پڑھی انہوں کوئی ثواب نہیں، گل یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد جنازہ پڑھا۔ سعد بن بزادہ فوت ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے، آکھیا انہوں مسجد چ لیاؤ تاکہ اسی حضور کی بیویاں میں نماز جنازہ نال پڑھیے، مسلم شریف کی ہے۔ اس تو آگے جڑا نا ساڈیاں زناناں نے جنازہ نہیں آਉਂدا، اتنے بیٹھیاں رہندیاں حرم تے، سارے ملکاں دیاں پڑھدیاں بیٹھیاں، کوئی عقل سمجھ نہیں پہ تکبیراں نال کہو اٹھ کے جنازہ پڑھو، جہاز ہی نہیں سکھاؤں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لیاؤ سعد بن ابی وقاص کا جنازہ تاکہ اسی بھی شریک ہوئی۔ ہوں جنازے سی باہر پڑھے جاندے، حالانکہ نجاشی اتنے حبشہ فوت ہوا، وہ میت بھی کوئی نہیں سی، مگر حضور پاک نے اسلام بڑی مسجد باہر گئے، مسجد کیوں نہیں پڑھاتا؟ مسجد نبوی ایڈی مسجد، باہر جا کے جی عیدگاہ کی کھلی جگہ سے اتنے جنازہ پڑھایا۔ اس تو سنت یہ ہے بھی باہر پڑھیا جائے، انج کدی پڑھ لوے حرام ناجائز کوئی نہیں۔ وہ جڑا آپ نے فرمایا انہوں کچھ نہیں ملنا، یہ ہوئی بھی انہیں ادنا کام کیتا، آلہ نو چھڑتا۔ آلہ ہے کہ جنازہ باہر ہوئے، ادنا ہے بھی اگر پڑھ لے تو جائز ہے۔ اور جسے انہوں نے آکھیا نہیں یہ تو بدعت ہے، اسی کیوں جنازہ لائیے؟ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ بڑی چھتی پڑ جاندے، سال جڑا سی ابن بزادہ بچہ جدو فوت ہوا حضور رضی نماز جنازہ مسجد نہیں پڑھی۔ اس تو جواز جڑا ٹھیک ہے، خود حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازے پڑھے گا، مگر جواز ہور ہوندا بھی کر لیا جائے تو گناہ نہیں۔ اصل کام تو یہ ہوندا جڑا حضور دا عام طریقہ وہ باہر دا ہی ہے کہ لوگ باہر جا کے نماز جنازہ پڑھن، مسجد کدی کدائیں کو پڑھ لوے، کوئی عذر ہوئے کوئی ڈر نہیں۔ یہ لیے لکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تجوز الصلاۃ علی الجنازہ فی المسجد، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سمجھو 52 صفحہ احکام کہ مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز ٹھیک ہے، لیکن الافضل الصلاۃ علی خارج المسجد فی مکان معدل الصلاۃ علی الجنازہ، مگر زیادہ بہتر ہے کہ جنازے کی کوئی جگہ وکھری بنائی جائے مسجد تو باہر، اتنے پر کما کان الامر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو الغالب علی عہدہ کیا، جیسا کہ حضور دا عام طریقہ یہ ہوئی سی، اور زیادہ آپ یہ کرتے رہے کہ بعد پڑھنا تھی مسجد شاد و نادر ایک کے پڑھیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کیا تو لوگوں نے انہوں بدعت کیا کہ نویں گل تو کرنی، انہوں نے ثابت کیا جائز ہے، جائز ہے صرف، ورنہ باہر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا جنازے کے بارے جب جنازہ 100 بھی پڑھیا جا سکتا، لوگوں نے دین نہ ٹھٹھا بنایا بھی مولانا یار خان گجراتی اللہ معافی کرے، دو بندے میں بریلوی دوستان بڑے جھوٹے گئے تھے، انہوں نے 100 کھادی سی وکیلاں سچ نہیں بولنا، جھگڑی ہی جانا۔ ایک مولوی محمد بڑے چھڑوی سی، وہ بھی سچ شاید ہی انہیں بولیا ہوئے۔ دوسرا ہم یار گجراتی یہ جال حق اور اسے دن تفصیل نہیں، جھوٹے حوالے اگے ہی لکھیا ہوتا ہے غلط، انہوں نے کوئی شرم حیا نہیں۔ ہاں تو ہم یار گجراتی اسے مسئلے تھے کہ دعا جڑی جنازے تو بعد کرنی جائز ہے، حوالہ کی ہے وہ میں پڑھ دوں۔ ہوں اس حوالے جو آیا وہ ٹھڈ پیڑ ہوں، وہ مننا نہیں جڑا اصل ہے، اور نواں ہی مسئلہ کرنا بھی جنازے تو بعد دعا۔ جنازہ جڑا سی وہ لڑتا سی تمہیں، اے مولانا احمد رضا خان بریلوی مرن تو پہلا ایک اپنے قادری دوست نے لکھیا کہ تو یہ دعاواں ساریاں یاد کر لا، اور میری نماز جنازہ تے تیسری تکبیر تو بعد پڑھنی 13 کسے بریلوی کیتیاں یاد، 13 دعاواں عربی کتاباں جو کٹ کے انہیں دتیاں، اور 14 اپنی بھی نال لکھی کہ آ بھی جڑی نا میری دعا ہے بھی تسی یاد کر لو۔ اے میں آپ انہاں نیک دعاواں جو یاد کی 14 المنت الممتازہ نا رسالے دا لکھی 14 دعاواں، اور کیا ہنے یاد کرو تیسری تکبیر تو بعد میں پڑھنا۔ ایتھے جے کوئی اہل حدیث پڑھ لیں گے ہوئے کی لمحہ کر تہاڈا اعلیٰ حضرت 14 لکھ کے گیا، کئی صفحیاں مکیاں المنت الممتازہ۔ تو دعاواں جنازے چ اتنے کسر کر لیں گے، ہن چیتا آیا بعد سارے حنفی علماء المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ، یہ 88 صفحے تو شروع ہوندیاں، اور سمجھو ترجمے بھی نال دیتے
جا کے مکدیاں 96 صفحے 8 صفحیاں سے دعاواں تیرا ترجمے اے بھائی بریلیو یاد کرو ایداں دا جنازہ پڑھو ادھی یا بعد تکبیر تیسری تکبیر تو بعد دیا دعا 14 بعد تمہیں پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں بعد ہی چیتا ہونا نا ہوں الحمد شریف پڑھو 3 واری کل والا پڑھو کہڑے دین نے دسیا حنفی مذہب دسیا مالکی دسیا کسے بھی نہیں الحمد پڑھن دا چاہے جڑا ہے اور کل والا پڑھن دا کوئی تک ہے گا ایویں پڑھو جی ہوں بخشنا ہے لگے رہے بعد جنازہ چھتی مکا کے پھر دوڑے ہو جائے تو کوئی شاید تو میں یار گجراتی لکھدا کہ بہکی شریف چاہتا بے جنازے تو بعد دعا کیتی حالانکہ جنازے تو بعد جو کیتا سی وہ تسی منکر دے وہ نہیں تسی من دے کہ نہیں ایک باری جنازہ ہو گیا جے ولی نے پڑھ لیا پھر نہیں جنازہ ہو سکتا ہمیں لکھاں بندہ رہ گیا نا نہیں پڑھ سکتا حالانکہ جو پھر لکھن سے آتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ بغداد 16 باری ہویا پھر جڑا امام ہے تھوڑا ادوں آتے پھر کہ نہیں بھائی اسی نہیں پڑھتے ہیں اسی نہیں دوبارہ جنازہ پڑھتے قائم وہ 16 باری دس رہے ساڈے امام دا اتنے بھی پڑھ رہے تھے اتنے پڑھ رہے ایک شاید جی جائز ہے وہ منکر دی جنازے پڑھو جن رہ گئے پڑھی جان بندے 500 رہ گئے پھر وہ پڑھ اے ہوں حدیث پڑھا ٹھٹھا کیتا اے جو جنازے تو بعد دی دعا کڈی شرم و حیا دی کمی باب الرجل تفوت الصلاۃ مع الامام فیصلی بعد ایک آدمی آیا وہ امام تو رہ گیا جنازہ انہیں پڑھاتے رہ گیا پیچھے تو آدھے کوئی حرج نہیں وہ بعد نماز جنازہ پڑھ لے ماتا سہل بن حنیف فوتیا بالرہبہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ 45 صفحہ اور سمجھو چوتھی جلد السنن الکبریٰ للبیہقی کہ سہل بن حنیف بدری صحابی فوت ہوئے کوفہ دے حضرت علی رضی اللہ کو لیا گیا آپ نے نماز جنازہ پڑھایا فلما تین جبانہ جس سے قبرستان گئے لاحقنا قرضہ بن کعب فی ناس من قومی اور فی ناس من انصار اتنے پھر حضرت قرضہ بن کعب آ گیا اور وہ کئی انصاری ساتھی آ گئے جنہاں نہیں سی پڑھیا قالوا یا امیر المومنین لم نشهد الصلاۃ علیہ اسی نماز نہیں یہ پڑھ سکے تو پیچھے رہ گئے فقال صلوا رہے تسی یہاں تے نماز جنازہ پڑھ لو فصلا بین کہ قرضہ بن کعب نے امام بن کے پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی فکانا امام ہم قرضہ بن کا یا دوبارہ جنازہ ہے جہاں تسی آندے نہیں پڑھیا جا سکتا یہ منک حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ دعا کرتا پھرنا یہ کتنے سلام تو بعد ہی دعا ایس تو میں کیا دے دے ٹیٹ اور بشرم کوئی نہیں کہ ماروں گھٹنا پھوٹنا کچھ نہ کوئی لکھ دے آپ پہ دھوکھا لگو گے نہیں اگلی روایت بھی ہے مستدل ان علی رضی اللہ صلی اللہ علیہ جنازہ بعد ما صلی علیہ کہ ایک واری خود حضرت علی بھی رہ گیا پیچھے ایک آدمی دا نماز جنازہ پڑھیا گیا سی حضرت علی نے دوبارہ پڑھا تو تکرار جنازے دی ولی پڑھیا یا نہیں پڑھیا جن نے مرضی بندے پڑھتے رہن ٹھیک ہی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک اور یہ نال بھی حدیث پاک ٹھیک ہے کہ قبر سے بھی پڑھ سکتے اگر میت دفن بھی ہو گئی ہے بندے رہ گئے قبر نو رکھ کے جی منجی نو اگے رکھی جائے قبر نو سامنے رکھنا اتنے جنازہ پڑھ اور وہ بھی نال مڑ کے رکھ سکتے جڑے پڑھ چکے کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے ایک کالے رنگ دی عورت سی بڑھیا وہ مسجد کی خدمت کرتی سی مہاجرہ ہو کے آئی سی اتنے آپ نے وہ خیمہ لواتا کچھ دن تو بعد آپ نے فرمایا او بھائی کا کی بنیا نظر نہیں آتی انہیں آخیا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا ہلا آدم تو منہ نہیں پیا تسی وہ مرن کا مینوں کیوں نہ دسیا انہیں آخیا حضور رات کا وقت سی ابھی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہے آپ نے فرمایا دلو نہیں والا قبر ہے مینوں چل کے وہی قبر دسو آ سنتے جاؤ کہ مینوں دسیا کیوں نہیں قبر دسو لوگ گئے قبر دسی حاضر ناظر عالم الغیب بنانا بنائی تمہیں کون رکھ سکتا زبان ملی ہے جی مرضی کر مدینے دی گل ہے کول مسجد نبی فوت ہوئی کوئی خبر نہیں لم یعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت حضور کو اس کے مرنے کی خبر نہیں صحیح بخاری دے لفظ اللہ دسے دسیاں نے آسمانہ دی بھی خبراں حضور نوں دتیاں رب نے مشرق مغرب دیاں دتیاں وہ دتی تے رہن دیو بیڑی خبر آ وہی سناوے غیب نہیں وہ ہوندا وہ اللہ صاحب آپ جتاوے سمجھے اس نوں بندہ تسی دن رات ٹی وی تو سنتے جے دوسرے اینیاں خبراں جان دیاں یہ غیب ہے ایک واسطہ دس رہا تم پیغمبر ہوئے کوئی اللہ ہے جڑا کسے کو نہیں سکھدا وہ علم اپنے آپ ہے باقی ساری مخلوق وہ دسیاں سکھ رہی ہے علم آپ کیا ہوں وہ چھپی گل کا پتہ دے رب اطلاع صرف اطلاع رب کی طرفوں علم غیب نہیں ہو رسول کریم علیہ السلام نے پھر لوگوں نے پیچھے کھڑا کیتا پھر تکبیراں کئیاں نماز جنازہ پڑھائی وہ سارے اگے پڑھ چکے سی اس تو کوئی ڈر نہیں جنازہ جنی واری پڑھیا جائے ٹھیک ہی ٹھیک ہے
میت اگر ہے گی یا ٹھیک ہے جناب قبر بھی چلیے کوئی ڈر نہیں، مہینے تک بھی کئی